اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، آج ہم طب اسلامی اور طب اہل بیت کی روشنی میں موٹاپے اور وزن کی زیادتی کے مسائل اور ان کے تدارک پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے عہد کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے انسانی فطرت سے ہم آہنگ اور طبی نقطۂ نظر سے سازگار کھانے پینے کے اسلامی اصولوں اور آداب کو ترک کر کے مغربی طرز کے فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کلچر کو اپنا لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موٹاپے اور زیادتی وزن کے مسائل ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ جب انسان وزن گین کرتا ہے، ویٹ گین کرتا ہے، تو یہ بہت سی دوسری بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کے مسائل، عارضۂ قلب، بلڈ پریشر، شوگر، یہ سب بیماریاں موٹاپے اور وزن کی زیادتی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے جو عام طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں واک کرنا، ورزش کرنا، یوگا کرنا اور مختلف قسم کے قہوے پینا یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ تجربہ کرتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ وزن کم کرنا انتہائی مشکل اور دقت طلب کام ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو صرف سنت نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت کھانے اور پینے سے وزن کم کرنے کا انتہائی آسان اور مجرب طریقہ اور نسخہ بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وزن بہت تیزی سے بتدریج کم ہوتا رہے گا، اور جس کے نتیجے میں نہ صرف آپ کی لائف اسٹائل چینج ہو جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ صحت کے متعلق دوسرے بینیفٹس بھی حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس طرح کرنے سے آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا اور انعام بھی حاصل ہوگا۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کھانے اور پینے سے وزن کم کرنے کے ضمن میں ہم پینے سے متعلق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پینے کے لیے ہم ڈاکٹر شرافت علی کی ٹپس کو فالو کریں گے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کھانے کے لیے ہم آیت اللہ دستغیب شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹپس کو فالو کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ پانی پینے کے سنت طریقے کے مطابق ہم اپنے وزن کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شرافت علی ایک زبردست ریناؤنڈ یوٹیوبر ہیں، وہ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں۔ سنت نبوی کے تحت پانی پی کر اپنے وزن کم کرنے پر انہوں نے بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں اور بہت مثبت نتائج حاصل کیے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں لوگ اپنے مطلوبہ نتائج تک اپنے وزن کو اس طریقے سے پانی پی کر کم کر چکے ہیں کہ ہمیں سنت طریقے سے پانی پینے کے لیے پانی کو 3 سانس میں پینا چاہیے، لیکن ڈاکٹر شرافت علی اس میں ٹپ یہ ایڈ کرتے ہیں کہ ہم جب 1 سانس میں پانی پئیں اور اپنا منہ گلاس کو لگائیں تو پانی اور گلاس کو منہ لگانے کے بعد ہم 50 چھوٹے چھوٹے سپ لیں، 50 چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھریں، پھر منہ ہٹا لیں، الحمدللہ کہیں، اور پھر دوبارہ بسم اللہ کہہ کر پانی کو منہ لگائیں، اور پھر 50 چھوٹے چھوٹے سپ لیں اور گھونٹ بھریں۔ اسی طرح تیسرے سانس میں بھی ہمیں یہ عمل دہرانا ہے۔ شروع میں 1 سانس میں 50 سپ لینا انتہائی مشکل کام ہے،
آپ کا اسٹیمنا اس کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن آپ اس کو 10 سے 15 سپ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو بتدریج گریجولی بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جب آپ کی پریکٹس ایک سانس میں 50 گھونٹ یا سپ بھرنے کی ہو جائے گی تو پھر آپ اس کے پازیٹیو نتائج دیکھنا شروع کریں گے۔ آئیے ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق کھانا کھا کر اپنا وزن کس طرح کم کر سکتے ہیں۔ اس سنت طریقے سے کھانا کھانے میں ہم استفادہ کرتے ہیں حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹپس کو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب ہم کھانا کھا رہے ہوں تو ہمیں کھانے کی چیز کو اتنا چبانا چاہیے کہ وہ لعاب، پیسٹ یا لیکوڈ کی فارم میں آ جائے، اور پھر ہمیں اسے نگل لینا چاہیے۔ جبکہ یہ مقولہ عام ہے کہ کھانے کی چیزوں کو پیو اور پینے کی چیزوں کو کھاؤ۔ تو آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ جب آپ کھانے کو بہت زیادہ چباتے ہیں اور اس کو پیسٹ بنا کر نگل لیتے ہیں تو دوسرے لقمہ لینے کے درمیان آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے خود اس کو تجربہ کیا ہے اور یہ مشاہدہ کیا ہے کہ اس طرح کرنے سے جو ہمارے منہ میں سلائیوری گلینڈس ہیں ان سے سلائیوا رش آؤٹ ہو کر نکلتا ہے، اور وہ مسام جن کو ہم استعمال نہیں کر رہے اور خوراک کو جو بغیر چبائے ہم نگل رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو مسام بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے، زیادہ چبانے سے اور 2 لقموں کے درمیان سورہ انا انزلنا پڑھنے سے وہ مسام ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، اور ان سے وافر مقدار میں سلائیوا پروڈیوس ہو کر آپ کے کھانے اور خوراک میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انزیمز یا ڈائجسٹو پروسیس میں جو ریکوائرڈ سلائیوا کی مقدار ہے، کوانٹٹی ہے، اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے معدے کو بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ ایک پیسٹ جس میں بہت زیادہ سلائیوا ہے وہ آپ کے معدے میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو ڈائجسٹ کرنا، اس کو بالکل گرینولر فارم میں لے کر آنا اس کے لیے معدے کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا اور وہ بآسانی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے اگر ہم نے اس طریقے سے کھانا کھایا تو اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم، اور آپ کو بہت دیر تک ڈائننگ ٹیبل یا دسترخوان پر بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلے میں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں آپ کی گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دسترخوان پر زیادہ بیٹھا کرو، کیونکہ آپ جو وقت دسترخوان پر بیٹھ کر گزارتے ہیں پروردگار اس کو آپ کی عمر میں شمار نہیں کرتا۔ تو آپ جتنی دیر دسترخوان پر بیٹھے رہیں گے یہ آپ کی عمر کا اور آپ کی لائف کا اوور ٹائم ہے، آپ اسے انجوائے کیجئے۔ ہم وزن کم کرنے کے دوسرے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، قہوے پیتے ہیں، یوگا کرتے ہیں۔ یہ سارے امور ان کو انجام دینا انتہائی مشکل، دقت طلب اور وقت طلب ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کھانے اور پینے کے ان سنت طریقوں سے تھوڑی سی مشق کر کے ان پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا نہ صرف اس سے بہت زبردست ویٹ لاس ہوگا اور اس کے علاوہ ہم سنت نبوی کے قریب ہو جائیں گے اور ہمیں ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ہر کام کرنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک صحت مند زندگی گزارنی ہے اور لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے اور پازیٹیو چینج اپنے لائف میں لانا ہے، تو آپ سنت طریقے سے کھانے اور پینے کے ان امور پر توجہ دیجئے اور اپنی زندگی میں بہتری لے کر آئیے۔